فضیحت کیا ہے، فضیحت کو فضیلت کیا قرار دیا جاتا ہے، کس قدر ظلم ہے، ناانصافی ہے. فضائح کو فضائل بیان کر کے بیان کیا جاتا ہے. یہ فضائح ہیں، یہ رضائل ہیں، یہ فضائل نہیں ہیں. فضیحتیں ہیں، فضیلتیں نہیں ہیں. یاد رکھیے یہ فضیحت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پیغمبر اکرم سے کہ آپ ہمیں معاذ اللہ ہمارے دین کو ذلیل کر رہے ہیں، اور وہ کہیں کہ نہیں میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں، اور جو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں تو اس کے اوپر عمل کروں گا، وہ میرا ناصر ہے، وہ ہوا ناصری. قل تو اب ایسا کون تھا، تو کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم تو خانہ کعبہ جا رہے ہیں اور وہاں طواف کریں گے، ہم تو بیت اللہ کا طواف کرنے آئے تھے اور آپ نے یہ کیا کر دیا. اب ایسا کون تھا تو حد سنا انا صنعتی البیت فنطوف بہ، کیا آپ نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ ہم آ کے طواف کریں گے. قال بلا، حضور نے فرمایا ہاں. فاخبرتک انا ناتیہ العام، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس سال آئیں گے. قال قل تو انہوں نے کہا لا، قال قل تو لا، انہوں نے جواب دیا نہیں آپ نے نہیں کہا تھا. قال فإنک آتیہ ومطوف بہ، اللہ اکبر. وہ صادق رسول کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں گے اور وہ کہتے ہیں نہیں. یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. قال فأتیت ابا بکر، تو جناب عمر نے فرمایا کہ میں جناب ابو بکر کے پاس آیا. فأتیت ابا بکر فقلت یا ابا بکر، یہ ذرا الفاظ سنیے کس قدر ادب تھا، احترام رسول تھا. کہتے ہیں فقلت یا ابا بکر، میں نے کہا اے ابو بکر، الیس ھذا نبی اللہ حقا، کیا یہ آدمی اللہ کا نبی نہیں ہے برحق. قال بلا الیس ھذا. یہ الفاظ میرے خیال میں عربی لغت کے لحاظ سے کچھ تھوڑا سا گستاخی کے بنتے ہیں، یعنی بے ادبی کے بنتے ہیں. معاذ اللہ یہ الفاظ بخاری نے نقل کیے ہیں، اگر اپنی طرف سے کیے ہیں تو یہ گناہ ان کے اوپر آتا ہے. الیس ھذا نبی اللہ حقا، کیا یہ اللہ کا نبی نہیں ہے. الیس ھذا نبی اللہ حقا، کیا یہ اللہ کا نبی نہیں ہے برحق. قال بلا، انہوں نے کہا ہاں ہے. قلت السنا علی الحق وعدونا علی الباطل، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے. قال بلا، انہوں نے کہا ہاں. قلت فلما نعطی الدنیۃ فی دیننا اذن، جب ایسا ہے تو پھر ہم اپنے دین کو ذلیل کیوں کریں. یعنی حضور کو پتہ نہیں ہے معاذ اللہ. قال ایھا الرجل، جناب ابو بکر نے جواب دیا ایھا الرجل، اے شخص، یعنی جناب عمر سے کہہ رہے ہیں انہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کے رسول ہیں. ولیس یعصی ربہ وہو ناصرہ، اور وہ ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تو ان کا مددگار ہے. ولیس یعصی ربہ وہو ناصرہ فاستمسک بغرضہ فواللہ انہ علی الحق، اس کا دامن تھامے رکھیے کہ وہ حق پر ہیں، اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں، یعنی جو کچھ وہ فیصلہ کریں وہ صحیح ہے. قلت الیس کان یحدثنا انا صنعت البیت ونطوف بہ، پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا میں نے کہا کیا انہوں نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم جا کر بیت اللہ کا طواف کریں گے. یعنی پیغمبر نے تو کہہ دیا تھا ہاں. انہوں نے کہا نہیں. اب پھر دوبارہ تصدیق کروا رہے ہیں حضرت ابو بکر سے، کیا یہ انہوں نے نہیں کہا تھا. قال بلا، جناب ابو بکر نے جواب دیا کہ ہاں انہوں نے فرمایا تھا. افا اخبرک انک تاتیہ العام، کیا تجھے بتایا تھا انہوں نے کہ اس سال ہم آئیں گے. قال قلت لا، میں نے کہا نہیں. قال فإنک آتیہ ومطوف بہ، تو طواف کرے گا، آئے گا طواف کرے گا. اب یہاں پر
اسی بیچارے زہری کی بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں قال زہری قال عمر، اب وہ کہیں گے کہ یہ زہری نے ادراج کیا ہے. قال عمر، عمر نے کہا فعملت لذلك اعمالا، میں نے اعمال انجام دیے. قال فلما فرغ من قضیۃ الکتاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ معاہدے سے فارغ ہو گئے تو حضور نے فرمایا لیا صحابی قوموا، کھڑے ہو جاؤ، فانحروا ثم احلقوا، نحر کرو اور حلق کرو. قال فواللہ، اب یہ دیکھیے یہ اس وقت سے کہتے ہیں کہ یہ فتنہ اس فلاں زمانے سے شروع ہوا، حضور کے زمانے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، ابتدا تو ہو چکی تھی. معصیہ، یہ صحابہ کرام ہی تو ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھئی صحابیوں میں فرق رکھو، کون صحابہ کا مخالف ہے؟ صحابہ کرام کی آنکھیں دیدار چہرہ منور رسول اللہ سے منور ہوئیں، ان کی خاک پا ہمارا سرمہ نگاہ ہے. لیکن وہ صحابی کے جنہوں نے یہ کام کیا کہ حضور نے حکم دیا، اس کے بعد کیا ہے لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں، قال واللہ ما قام منہم رجل، ایک آدمی بھی کھڑا نہیں ہوا، حتی قال ذالک ثلاث مرات، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم نے یہ بات 3 دفعہ کہی، کھڑے ہو جاؤ، نحر کرو، قربانی کرو اور حلق کرو، سر منڈواؤ. فلما لم یقم منہم احد، جب کوئی کھڑا نہ ہوا تو داخل علی ام سلمہ، پیغمبر اکرم جناب ام سلمہ ام المومنین کے پاس آئے. فذکر لہا ما لقی من الناس، جو کچھ ہوا تھا وہ بیان کیا. فقالت ام سلمہ، جناب ام سلمہ نے فرمایا یا نبی اللہ اتحب ذلک اخرج، کیا آپ واقعی یہ چاہتے ہیں یہ کام ہو تو آپ جائیے. ثم لا تکلم احدا منہم کلمۃ حتی تنحر بدنک وتدعو حالقک فیحلقک، آپ چھوڑیں ان کو، آپ ان سے بات نہ کریں کسی سے بھی، آپ جائیں، آپ خود نحر کریں، قربانی دیں اور اپنے حالق کو، سر منڈانے والے کو بلائیں اور وہ سر آپ کا وہ حلق کر دے. فخرج، پیغمبر اکرم باہر آئے. فلم یکلم احدا منہم، حضور نے کسی سے بات نہیں کی. حتی فعل ذالک، یہاں تک کہ خود وہ کام کیا. نحر بدنہ، اپنی قربانی دی، نحر کیا. ودعا حالقہ فحلقہ، حالق کو بلایا اور اس نے حلق کیا. فلما رأوا ذالک، جب ان حضرات نے، صحابہ کرام نے یہ دیکھا تو فقاموا، تو کھڑے ہو گئے. فنحروا، نحر کیا. وجعل بعضهم يحلق بعضا، تو وہ ایک دوسرے کے حلق پر کام شروع کر دیا، ایک دوسرے کا حلق کرنے لگے. حتی قاد بعضهم یقتل بعضا غما، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام کو اتنا غصہ آیا اور غم و غصہ میں تھے کہ انہوں نے بعض کو قتل کر دیا کہ تم نے پیغمبر کی بات نہیں مانی. اب یہاں پر قتل بھی ہو رہا ہے پیغمبر کے سامنے. صحیح بخاری صاحب بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے، بخاری صاحب کہتے ہیں کہ بعض نے بعض کو قتل بھی کر دیا، لڑائی شروع ہو گئی. اب اگر ہم یہاں ان کے یقتلوں کو قتل سے نہ لیں بلکہ قتال سے لیں، یعنی لڑنے سے لیں. قتل کا معنی قتل کرنا ہے، مار دینا ہے، لیکن قتال کا معنی لڑائی کرنا ہے، جنگ کرنا ہے، جھگڑا کرنا، لڑائی، قتال. اب وہ لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، لڑنے لگے، جھگڑنا نہیں، لڑنے لگے. جھگڑنے کے لیے نزاع آتا ہے، جو انہوں نے حضور کے جب قلم دوات مانگی تھی تو انہوں نے نزاع کیا تھا، وہاں پر لفظ یہ ہے کہ نزاع نہ کرو. یہاں پر کیا ہے، یا قتال. اگرچہ یہ ادبی طور پر یقتل جو ہے وہ عام طور پر قتل سے ہی آتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی تعویل بھی کریں تو انہوں نے قتال شروع کر دیا، ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیا کہ بھئی تم نے غمن، لفظ غمن، کہ تم نے کیوں ایسا کیا تھا. ثم جاءہ نسوۃ مؤمنات، پھر مومنات خواتین آ گئیں. فانزل اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن حتی بلغ بعصم الکوافر، جب تمہارے پاس مومنات مہاجرات آئیں